اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین۔ ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے اسلامی عقائد کے حساب سے۔ پہلے دو پروگرام میں ہم نے بندوں پر اللہ کے حقوق اس کی پوری ڈیٹیل کر دی ہے، فیس بک پہ بھی ہے، اگر کوئی اور سننا چاہے تو یوٹیوب چینل جو میرا ہے اس پہ بھی ہے۔ آج ہم کریں گے توحید کی قسمیں کتنی ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں اس حساب سے۔ تو اس کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ انبیاء اور رسولوں کو اللہ نے کس مقصد کے لیے بھیجا؟ وعلیکم السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ تو تقریباً جتنے بھی پیغمبر جو آئے ہیں وہ کہتے ہیں 1,24,000 کم و بیش جو بھی ہے، تو ان سب کا محور یا مقصد یہی تھا کہ اللہ کا پیغام اللہ کا پیغام ہم کو پہنچانا ہے۔ تو ہر نبی کو، ہر رسول کو اللہ جل جلالہ نے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے جو وحی آتی تھی وہ انبیاء کی طرف آتی تھی، عام لوگوں کے پاس تو نہیں آتی تھی نا۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تو مختلف ادوار رہے، مختلف نبیوں کے مختلف ٹائم رہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 950 سال۔ تو 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بھی تقریباً 80-83 کے کم و بیش لوگ صرف اس کے اوپر ایمان لے آئے، جس سے تنگ ہو کے، کیونکہ لازمی ہے بندہ جیسے کہیں بھی پروگرام رکھو لوگ نہیں آئیں گے تو پھر وہ جیسے ہم نے بھی 2-3 مرتبہ جو ہے وہ بند کیا، بند کی وجہ تقریباً یہی رہی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تبلیغ کی، لیکن بندے نہیں آ رہے تھے۔ تو اللہ جل جلالہ سے ان کی ہوئی کہ یا اللہ، یہ تو بندے اتنی محنت کی ہے پھر بھی کوئی نہیں آ رہا۔ اس کے بعد پھر اللہ جل جلالہ نے حکم دیا، اللہ کو بھی غضب آ گیا، اللہ کو بھی غضب آیا۔ ارحم الراحمین ہے، پوری ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے بندہ جو ہے نا میرا راہ راست پہ آ جائے۔ اس کے لیے اسباب بھی پیدا کرتا ہے، مواقع بھی دیتا ہے۔ مختلف ٹائم پہ کہیں نہ کہیں آپ کو میرے سامنے ایسے بندے گزرے ہیں جو بالکل کٹر تھے، صرف ایک جملہ کہیں پہ مل گیا تو وہ ان کی باقاعدہ لائف چینج ہو گئی۔ جیسے ہمارے سامنے ابھی عاطف بیٹھا ہے نا، تو میرے ساتھ جو میرا ڈسپینسر بھی رہا ہے بیار کالونی، لیکن اس کی لائف چینج کرنے کے لیے اللہ کو تو چینج کرنی تھی، لیکن اس کے لیے ماحول اور سبب بنانا ہے۔ تو جب تک ماحول اور سبب نہیں ملے گا تو وہ بندہ تو اپنی اسی پہلی والی لائف میں غرق ہی رہے گا۔ تو اس کا سبب یہ بنا کہ اس کو، میں جب گیا سعودی عرب تو اس کو بھی شوق ہوا، تڑپ ہوئی کہ بھئی میں بھی سعودی عرب آؤں۔ تو حالانکہ یہ میٹرک پاس سے، میں نے کہا یار تمہارے پاس تو کوئی نہ ڈپلوما ہے نہ کوئی چیز ہے، کیا ہے تم ادھر، بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال اس کا بھی شوق تھا، لیکن شوق اللہ ڈالتا ہے، کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ راہ راست پہ آئے یا ہدایت پہ آئے۔ اس کی اللہ جل جلالہ کو کوئی نہ کوئی بندے کا عمل یا کوئی نہ کوئی ایسی بات پسند آ جاتی ہے۔ حدیث ہے کہ جب اللہ کو کوئی بھی بندہ یا بندی پسند آتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ دین کی سمجھ آ گئی تو بات ہی ختم، تو اس کے لیے تو ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ پہنچے ادھر، اور ان کا پورا مجھے پس منظر، اس کی پوری فیملی، ان کے بھائی جتنے بھی 4-5 ہیں، وہ کافی ان کے عقائد جو ہے نا وہ، کیونکہ میں اختلاف کی بات بالکل نہیں کروں گا، ہر کسی کا اپنا ہے۔ ہمارا صرف مقصد ہے کہ ہم اپنی صحیح بات قرآن اور حدیث ہی بتائیں گے، اور حدیث کا ریفرنس دیں گے باقاعدہ۔ اس کے بعد ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ جیسے ابو جہل کو، ابو لہب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت محنت کی، اس کے باوجود بھی وہ معجزے دیکھے۔ معجزے کو ایک جگہ رکھو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہم تڑپ رہے ہیں،
ہم تڑپ رہے ہیں اس دور میں آگے کہ بھی نبی وہاں پہ جاتے ہیں جب مدینہ روضہ رسول پہ تو سب کی کیفیت اور ہو جاتی ہے. تو انہوں نے آنکھوں سے دیکھے، پھر آنکھوں سے معجزے دیکھے، پوری زندگی سامنے رہی، اس کے بعد بھی اس کے نصیب میں نہیں آیا. تو یہ اللہ کا ایک قانون ہے. تو بہرحال یہ وہاں پہ پہنچا، کافی میرے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی، مجھ سے پوچھتا تھا کیونکہ یہ میرے ساتھ کلوز تھا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں تو مسئلہ دوسرا لگا پڑا ہے، یہ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ پاکستان میں تو یہ اور ادھر جو ہے وہ ساری باتیں یہ سائیں دوسرے بیٹے ہیں ہمارے اشرف رند صاحب، یہ بھی سال رہے ہیں، یہ بھی سال وہاں پہ رہ کے آئے ہیں. تو بہرحال وہاں پہ میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں، جو بھی بندہ آیا ہے ان کے عقائد کم از کم اچھے ہوئے ہیں. کن کے بہتر ہو گئے، کن کے اچھے ہوئے. تو ان کے تو بہت ہی سمجھو گھر کا دوسرا ماحول تھا. تو وہاں پہ کافی مرتبہ ملاقات ہوئی، مدینہ شریف میں بھی ملاقات ہوئی، آئے تو مجھے کہا کہ آپ آئیں. تو وہاں پہ تو اس کے بعد پھر ابھی تقریباً 15 سال اور ہو گئے ہیں، مسلسل 15 سال پہ یہ میرے ساتھ رابطے میں ہے. کوئی بھی اس کو مسئلہ ہوتا ہے اور یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کو جب بھی بتاتا ہوں تو ریفرنس دے کے بتاتا ہوں، یا قرآن کی آیت یا حدیث کی آیت کو بتاتا ہوں بھئی یہ ہے دین اور اسلام میں یہ ہے، ابھی تمہاری مرضی ہے تم یا یہ دین اور قرآن جب تمہیں میں نے بتا دیا، ریفرنس بھی دے دیا اور خود دیکھ لیا آپ نے، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ آئے تو وہ بڑا سمجھو کہ اس کو سمجھو کہ کیا کہتے ہیں، بالکل نکلا ہوا حق ظاہر آ جائے، حق کا پتہ چل جائے، حق بالکل واضح ہو جائے، اس کے بعد بھی حق پہ وہ نہ چلے. بھئی پتہ بھی چل گیا کہ واقعی یہ بخاری یا مسلم شریف میں یا حدیث ہے، اس کے بعد قرآن شریف کی آیت اس میں آ رہی ہے، اس میں تقریباً بس قرآن شریف کی آیتیں اور حدیثیں ہی ہیں. پھر بھی جو ہے نا وہ جیسے وہ آج بھی کچھ دن پہلے وہ ایک تفسیر چل رہی تھی کہ آبا و اجداد کی بات چل رہی تھی. بھئی آبا و اجداد کا دین تھوڑی ہوا ہے. وہ کہہ رہا تھا مجھے بندہ بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، ابھی بھی ہر جمعے کو خطبہ دیتا ہے، عالم نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب بہرحال کچھ بھی تم کہہ لو، کچھ بھی کر لو، میں اپنے آبا و اجداد کو نہیں چھوڑوں گا. تو میں نے اس کو کہا کہ یار آبا و اجداد کا والا لفظ تو ابو جہل نے بھی استعمال کیا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ بھی کر لو، میں آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑوں گا. پھر تم بھی اس 14 سال 100 سال کے بعد آگے یہی بات کر رہے ہو تو پھر کیا فرق ہوا. تو آبا و اجداد امام یا عالم یا جتنے بھی ہیں نا، دین ان کا نہیں ہے، یہ سب سمجھا رہے ہیں. ہمیں صرف اس بات کو لینا ہے جو صحیح حدیث میں ہو اور قرآن شریف میں اس کا صحیح ہو. قرآن شریف کو سمجھنے کے لیے بھی تھوڑی سی محنت چاہیے، ایسے نہیں کہ بس اس کو ایسا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی تھی تو اللہ جل جلالہ اس کو جو سب کو پتہ ہے، اس کو ڈیٹیل نہیں کرتے کہ بھئی وہ کشتی بنائی اور اس میں پھر وہ ہوا، پھر طوفان اللہ کی طرف سے آئے. بھئی اللہ جب غضب میں آتا ہے نا، پھر یہ تم نہیں سوچو کہ بھئی اللہ چھوڑ دے گا. بھئی زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی نکلا، حتیٰ کہ تفسیروں میں آتا ہے کہ جو تنور ہوتا ہے نا، تنور جہاں سے تو آگ نکلتی ہے، اس سے بھی پانی آیا، پورا اتنا پانی بھر گیا سارا. پھر وہ کشتی میں بیٹھے چل رہا تھا. قرآن کے الفاظ ہیں، کیونکہ ہمارا ٹائم بہت شارٹ کرتے ہیں کہ پھر وہ سننے والے جو ہے نا فیس بک میں بھی کافی میرے ڈاکٹر نے کہا یار وہ 15 منٹ کے بعد ہم تھک جاتے ہیں یار. بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہے، آدھے گھنٹہ کا بھی نہیں سن سکتے ہیں تو 15 منٹ کے بعد بند کر دیتے ہیں. پر وہ کم کرو، میں نے بھائی کم کرو. تو جب بات کرنے پہ آتے ہیں، ابھی دیکھو صرف ایک ہی بات چھڑی ہے، بات تھی تو آٹومیٹک نکل آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ. اگر اس کو ہم صرف اسی کو لیں تو ہمارے 1-2 گھنٹے گئے. تو اسی لیے نہیں چلتا. بہرحال جس کو بھی اللہ سنوائے یا ہدایت دے وہ الگ بات ہے. تو اپنے بیٹے کو، وہ لوگ کہتے ہیں نا یار تم تو باتیں بہت کرتے ہو، تمہارا بیٹا یا تمہاری بیٹی مختلف کہتے ہیں مولانا یا عالم کے بعد میں، بھائی یہ ہے سب اللہ کا کمال، اللہ کی مرضی ہے. جو بھی حضرت لوط علیہ السلام نبی لگے پڑے ہیں، ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام، ان کا بیٹا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ ایمان نہیں لے آئے. قرآن میں واقعہ بھرا پڑا ہے. یہ جب کہا کہ بھیا بیٹے کو کہتا ہے حضرت نوح علیہ السلام آج تم میری اس کشتی میں چڑھو گے تو بچ جاؤ گے، نہیں تو آج اللہ کا عذاب کسی کو نہیں چھوڑے گا. اس نے کہا مجھے یہ پہاڑ جوتی یہ وہ بچا لے گا، تمہاری کشتی کی ضرورت نہیں ہے. لہر آئی، وہ ڈوب گیا. ڈوبنے کے بعد باپ ہوتا ہے تو اس نے جو ہے اس کے مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ نے اس کو خبردار کر دیا کہ خبردار اے نوح،
اگر تم نے دوبارہ اس کے بارے میں نا مغفرت کی یا سفارش کی یا کچھ بھی تو میں تمہیں جاہلوں میں سے کر دوں گا. اتنی سخت وعید آگے. پھر حضرت نوح علیہ السلام خاموش ہو گئے. تو تمام انبیاء جتنے بھی آئے، تو ہم نے صرف ایک نبی کا تھوڑا سا بالکل سمجھو کہ 1-2% بات کی. ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کتنی ان کے اوپر تکالیف آئی، فرعون سے کتنا ان کا وہ مقابلہ ہوا، ان کی بیوی کو سخت مارا گیا. ایسے دوسرے جتنے بھی انبیاء ہیں، صبر انبیاء کی تکلیف ایک طرف، اور ہمارے انبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تکالیف آئی وہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی ایک طرف رکھو، اور ہمارے نبی کو کیا طائف کے واقعات بھرے پڑے ہیں. وہ شعیب ابی طالب والی جو گھاٹی ہے، 3 سال مسلسل کمپلیٹ بائیکاٹ، نہ کوئی کھانے کی چیز ادھر جا سکتی تھی، نہ وہاں کوئی میل ملاقات ہو سکتی تھی. اتنا ہمارے نبی کے اوپر اتنا سخت ٹائم، 3 سال مکمل بائیکاٹ. تو یہ آپ دیکھیں تو صحیح کیا ہے، صرف تھا کیا، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. اس پہنچانے پہ اتنی تکالیف. 40 سال پہلے سب اس کو امین مانتے تھے کہ بھئی تمہارے جیسا تو کوئی سچا ہے ہی نہیں، تمہارے جیسا تو کوئی امین ہے ہی نہیں. جب یہ اعلان کیا تبلیغ دعوت کا، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو ابو طالب ابو لہب بڑا واقعہ سب سن رہے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، اتنے سخت دشمن ہو گئے. تو صرف یہی بات تھی کہ بھئی اللہ کا تم نے یہ پیغام پہنچانا. تو اس وقت جو بھی اللہ کا پیغام پہنچا، میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ پہنچائے یا پہنچائے، جو بھی پہنچائے صحیح پہنچائے، بس قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح پہنچائے. تو تکالیف تو آئیں گی، مسائل مصیبتیں یہ تو آئیں گی. تو اس حساب سے یہ ہے کہ پیغام ان کا صرف یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں، اور اس ذات بابرکات کے ساتھ شرک کرنے سے روکیں. شرک کرنے سے اصل مسئلہ سارا یہی ہے نا. کیا اللہ جل جلالہ کو ضرورت پڑی جو اتنے سارے پیغام بھیجے، اور ابھی تک ہمارے سب کے اوپر یہی بات لاگو آ رہی ہے. جو بھی نان مسلم ہیں یا جو بھی ہے، وہ شرک جو کر رہے ہیں. میرے ساتھ کافی میرے ڈاکٹر دوست ہیں نان مسلم وانی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ مورتیاں پتھر کی بنا کے اچھے خاصے. میں نے کہا یار تم اتنے پڑھے لکھے ہو گئے، یہ تمہیں جو پتہ بھی ہے کہ یہ پتھر کی مورتی بنی ہوئی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی. تو وہ کہتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب ہمیں پتہ بھی سب کچھ ہے، چل گیا ہے سب کچھ. ابھی واقعی پوری ٹیکنالوجی نیٹ سارا دور بہت ہی اوپر جا رہا ہے، ہر بچہ سمجھ رہا ہے. تو ہم بس وہ دیکھا دیکھی اور ہمارا ماحول یہ ہے، اس وجہ سے جو ہے نا وہ واقعی یہ تو کچھ بھی نہیں کرے گی. پتھر کی ہاتھ کی اپنی بنی ہوئی ہے. پورے واقعات بھرے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ جو 307 بت تھے، ایک بڑے بت کو مارا، یہ باتیں تو اسی لیے تو وہ لمبی ہو جاتی ہے نا. تو اصل مسئلہ تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، بھائی شرک سے بچانا ہے. تو اس کے لیے قرآن شریف کی آیت آئی، یہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ آیت ہے، اس میں کیا ہے کہ اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کیا کہ اللہ کو چاہے، اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر امت میں، ابھی جتنے بھی امتیں آئی ہیں، جتنے بھی پیغمبر ہیں، ہر کسی کی اپنی امت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی امتی ہے نا، سب سے زیادہ کسی کے ساتھ ایک ہوگا، کسی کے ساتھ 2 ہوں گے. بہرحال وہ بڑی تفصیل ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی تعداد میں ہوگی. تو اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے ہر امت کے لیے انبیاء یا نبی بھیجے، لیکن آخری نبی بنا کے ختم بات کر دی. قیامت تک یہ دین چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم پورا کر کے اس دنیا سے چلے گئے. اب یہ کام میرا تیرا جس کو بھی تھوڑا بہت آتا ہے وہ جب تک آگے پھیلائے گا، گھر میں بچوں کو ادھر ادھر اپنے پڑوس میں پھیلائے گا، تو یہ کام چلتا رہے گا. نہیں تو یہ آہستہ آہستہ ریورس گیئر میں بالکل زیرو کی طرف تو جا رہا ہے، پیچھے کی طرف جا رہا ہے. آپ کے ساتھ بھی دوست ملتے ہوں گے، آپ کے جہاں پہ بھی آپ جاب کرتے ہیں، کچھ بھی پتہ نہیں ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلے والے میں کہ میرے ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی، جس کو امہات المومنین، تو کسی کو پتہ نہیں تھا. میں خود حیران ہو گیا. یہ تو بہت بڑی عام سا مسئلہ ہے کہ بھائی ہر کوئی سمجھتا کہ 11 بیویاں 11، لیکن انہوں نے کسی نے 3 بتائی، کسی نے 2 بتائی، اور وہ پتہ نہیں تھا. تو آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ اتنی تعلیم دنیا کی لیول پہ پہنچ کے بھی ان کو اگر یہ پتہ نہیں ہو، باقی اور تو مسائل تو بہت بڑے ہیں.
تو اسی لیے یہ ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، ان عبد اللہ کی مانا کہ اللہ جل جلالہ کی بندگی کرو، اسی کے ہم بندے ہیں، اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ اور کیا گئے وجتنب الطاغوت، اور جو طاغوت ہے نا، طاغوت مینس جو بھی اللہ کی بندگی کے علاوہ جتنے بھی شیطانی کام ہیں یا جتنے بھی شیاطین ہیں یا جتنے بھی آج کل یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جیسے مزاروں پہ جا کے مزاروں والوں کو کہنا کہ بھئی ہمیں بیٹا دو یا یہ کرو، اور اس کی لفظ طاغوت میں بہت سی باتیں آئیں، لیکن ہم سمپل سا صرف یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک اللہ کی بندگی کرنی ہے، دوسرا طاغوت سے بچنا ہے۔ طاغوت مینس کہ اللہ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بھی کام ہے، سمپل سا یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جو بھی کام ہے وہ سب طاغوت میں آ جاتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ لیکن ہمارا حال ابھی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی تو بالکل سمجھو کہ نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ کی بندگی بھائی ہمیں مرنا ہے، روز دیکھ رہے ہیں یار، اسی لیے تو وہ بات پتہ نہیں کہاں سے ابھی اسی بھی صرف جملے پہ ہم بولے نا تو ہمارے گھنٹوں چل جاتے ہیں، ہمارے دوست پڑوس اڑوس میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کوئی قسم کی پرواہ نہیں ہے اللہ کی بندگی میں۔ اللہ کی بندگی مینس کہ اللہ کی عبادت، تو اللہ کی عبادت کا آپ خود حال دیکھیں، مساجد میں جیسے رواج پڑ گیا، اذان آئی بھائی میں گیا، اگر کام سخت ہے تو کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لوں گا، اگر جاؤں گا تو بس فٹافٹ یہی کہوں گا یار آج تو امام صاحب نے یار پہلی رکعت میں اتنی لمبی قرأت کر دی، یار میرا وہ کام ہی رہ گیا۔ ہماری حالت آج کل یہی ہو گئی ہے، تو اللہ کی بندگی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسی لیے ہماری تڑپ ہے کہ بھائی یہ آواز پہنچے، کم از کم ہم اللہ کی بندگی جو کرتے ہیں وہ صحیح تو کریں، اور طاغوت سے بچنے کو، طاغوت سے بچ ہم کہاں رہے ہیں؟ ہر کوئی ہمارا اس میں سمجھو کہ انوالو ہے، میں یہ وہ، کوئی بچنے والا اس دور میں یا اس وقت کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ ایسے مواقع، ایسی وہ حالات ہو گئے ہیں کہ کوئی سروس کر رہا ہے، پھر جی پی فنڈ میں، انشورنس میں بڑا مختلف، ابھی علماؤں کی فتویٰ، کوئی کہہ رہا ہے یہ سود ہے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں ہے، بھائی وہ تو جاب کر رہا ہے، تنخواہ تو بینک سے آ رہی ہے، بینک کا سارا پھر سود۔ بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ چلنا پھرنا، میں تو شاید بہت پرانی بات کرتا ہوں، میں نے کہا اس دور میں ہمارا چلنا، ہمارا نکلنا، ہمارا جو ہے نا وہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ بالکل سمجھو کہ کہیں پہ بھی ہمیں کرنٹ لگ سکتا ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے، ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ حدیث میں آئے کہ آخری دور میں صبح کو وہ مسلمان ہوگا، وہی بندہ شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کے ٹائم پہ وہ مومن ہوگا یا مسلمان ہوگا، صبح کو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو وہ حالات چل رہے ہیں، جس سے بھی بات کرو جائے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو جو بھی، اگر میرا تجربہ ہے، جس کی بھی ایک نماز قضا ہو گئی نا، آٹومیٹک 3-4 دن کے بعد دوسری نماز قضا ہوگی، جب دوسری نماز قضا ہوگی تو 5-6 دن کے بعد پھر تیسری بھی ہوگی، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ دل کے اوپر جب ایک نقطہ سیاہ آتا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پوری دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ جب سیاہ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی قسم کا اثر نہیں ہوگا۔ تو جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرے، اس نقطے کو مٹانا ہے۔ وہ اگر بے پرواہ ہو گیا نا، سمجھو گیا، کسی بھی معاملے میں، شراب کے معاملے میں سمجھو جو بھی ہے نا، ایک بس ٹھیک ہے یار آج ایک گھونٹ پی لیتا ہوں، دوسرے دن 2 گھونٹ پیے گا، 5 دن پھر 3 پیے گا، آہستہ آہستہ کر کے پھر گلاس پہ آئے گا، پھر تو بات ہی ختم۔ تو یہ ہے کہ بھئی ایسے ماحول سے بچنا ہے۔ دیکھیں کہ بھئی یہاں پہ گڑبڑ ہے، میرے دوست یہ جو کر رہے ہیں محفل، اس میں یہ مسئلہ ہے، اگر میں جاؤں گا آج نہیں کل نہیں تو پرسوں میں بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہوں، تو ایسی دوستی کو ٹھوکر مار دے جس میں ایمان کے جانے کا اور اسلام کے جانے کا خطرہ ہو، ختم۔ اور آج کل ٹھوکر کس کو مار رہے ہیں؟ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس کا نام نہیں لیتا ہوں، اتنے میرے دوست تھے قریبی، صرف یہ دین کی بات کرنے کی وجہ سے نا سارے میرے سے ابھی کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، صرف یہ کہ یار ڈاکٹر تو متھا کھا گیا، کہتے ہیں لوگ مجھے جب بھی ملتے ہیں، چھٹی یار تو گال گئے رگو یا گال، وہ اس وجہ سے بالکل ملنا، فون سے رابطہ سب کچھ کٹا ہوا ہے۔ ہاں جن کا لگاؤ ہے، جیسے یہ بتایا میں نے عاطف کا لگاؤ ہے، وہ بار بار وائس میسیج، فون، یہ پوچھنا وہ کرنا، تاکہ جن کے اندر طاغوت، جو ابھی ہم نے پڑھا طاغوت یا شیطان جو بیٹھا ہے نا، وہ کہے گا یار یہ آ رہا ہے نا، یہ راستہ ہی ہٹاؤ،
راستہ ہی ہٹاؤ نہ ملے. ابھی اتنا ہمارا 2 سال درس بندہ 2-3 بندے تھے جو کہہ رہے تھے یار اسٹارٹ کرو, باقی کہتے ہیں ٹھیک ہے بھلے بھلے بند پڑھاؤ. تو اچھا یہ تھی قرآن کی آیت. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر کیا فرمان ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3443. کیا ہے کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور اس کا دین ایک ہی ہے. مطلب دین جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, دین ایک ہی ہے, طریقہ بھی ایک ہی ہے, باقی مختلف تھوڑی سی وہ شریعت میں جو چینجنگ ہے, لیکن یہاں کہ تمام انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور ان سب کا مقصد محور جو تبلیغ اور دعوت دینی ہے وہ ایک ہی ہے, لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور عبادت کے اگر لائق ہے تو صرف ایک اللہ, اللہ وحدہ. ہر نبی کا یہی تھا, لا الہ الا اللہ. توحید یا ربوبیت, رب ہونے میں اللہ کو ایک ماننا کیا ہے, یہ ہے سوال. توحید مانا ربوبیت, رب کو ماننے کے لیے اس کا ایک ماننا یہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں یہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے افعال میں یکتا ماننا, اکیلا ماننا. یعنی جو بھی کام اللہ جل جلالہ کے ہیں اس میں اللہ کو اکیلا مانے کہ بھئی یہ کام اللہ نے ہی کرنا ہے, اس کے علاوہ کسی کو بھی طاقت نہیں ہے, چاہے کوئی بھی ہو, کوئی نبی ہو, کوئی ولی ہو, کچھ بھی ہو. جو کام اللہ کا ہے وہ اللہ ہی کرے گا. جس کی 1-2 مثال اس نے بھی دی اور آپ کو بھی تھوڑی سی ہے کہ بھی جیسے اولاد کا دینا, اولاد کو دینا, اور پیٹ میں عورت ہے, بچی ہے یا بچہ ہے, مانا فیمیل یا میل ہے, تو یہ سارا کام کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ کے ہاتھ میں. حدیثیں بھری پڑی ہیں, پورا قرآن میں بھرا پڑا ہے. اگر کسی کو اولاد نہیں ہو رہی تو وہ بھی اللہ کے ہے. ٹھیک ہے طریقے نکلے ہیں اپنا علاج کے, لیکن علاج کے طریقے بھی تب کہیں گے جب اللہ کا اس کے اوپر حکم آئے گا. تو کتنے میں نے دیکھے 15 سال 20 سال کے بعد ان کو اولاد ہوئی ہے, لیکن ہم بے صبر ہو جاتے ہیں. تھوڑا 1 یا سال 2 سال گزرتا نہیں ہے, کہتا یار ہو رہی ہے, چلو کلندر پہ چلے یا ادھر چلے یا ادھر چلے, وہاں پہ جا کے وہ پھر منت ماننا. یہ اس سے پورا مسئلہ سارا شرک اور جو گڑبڑ ہے وہ یہی پہ ہے, کیونکہ ہم نے اللہ جل جلالہ کے افعال کو ہی نہیں سمجھا بھی اللہ کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تقدیر تدبیر جو کچھ بھی ہے, بچے کا پیٹ میں ہونا, آپ نے سنا ہوگا ابھی تو 7-7 8-8 11 بچے 2-2 3-3 جڑواں بچے آ رہے ہیں. یہ کسی کا کمال نہیں ہے, کوئی بھی چیلنج ہے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو یا سب کچھ ڈاکٹروں کو, آپ کر کے تو دکھاؤ, جنس کو تو تبدیل کرو, اندر جو جنس ہے وہ بھی اللہ کا ہے. ٹھیک ہے سائنس آ گئی, XY کروموسوم, یہ جو کچھ بھی ہے, لیکن جو کچھ بھی تم کر لو ہے پھر سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. چاہے اللہ اس کو کالا نکالے, چاہے اللہ اس کو سفید نکالے. ماں باپ دونوں سفید ہیں گورے رنگ کے, بچہ کالا آ رہا ہے. یہ اس میں بھی حدیث ہے لیکن ٹائم نہیں. تو مسئلہ یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے. بچے کا باہر نکلنا اتنا بڑا مرحلہ, آپ نے سب آپ کا ایکسپیرینس ہے اس میں کہ بھئی کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے, لیکن یہ اللہ کا کمال ہے. سورہ عبس میں بھی اس کے بارے میں ایک آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے آسان کر دیا راستہ اس کے نکالنے کے لیے آسان کیا. پھر باہر پوری دنیا جو بنائی ہے یہ اسی کے لیے تو بنائی ہے, بچے کے لیے, پھر ماں کا سب سے پہلے, اس کے بعد بہرحال بڑی اس کی ڈیٹیل ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کے کام میں کسی کو شریک نہیں کرنا. یہ تو اس میں نے صرف ایک مثال دی ہے کہ اولاد کا پیٹ میں ٹھہرنا یا باہر نکلنا, یا خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, کالا ہے, ذہن کند ہے, صحیح ہے, آنکھ ٹیڑھی ہے, یہ جو کچھ بھی ہے سارا قرآن بڑا پڑا. آئیں گی ہماری جب درس ہوتا ہے تو اس میں بہت سی آیتیں تو گزر بھی چکی ہیں, لیکن یہ سارا اللہ کا کمال ہے. آپ دیکھیں داڑھی کن کی بڑی گھنی داڑھی ہے, کتنے جس کو ہم پوچھی کہتے ہیں نا, کتنے بندے ایسے ہیں جن کی اونچی داڑھی ہے, مانا بس ادھر تھوڑی سی ہے تھوڑی ادھر ہے, لگتی تو بدصورت ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. اس کی بھی بڑی زبردست مثال ہے. سمپل سے تو یہ بات کرتے ہیں کیونکہ آگے بات ہو, جو ایک صحابی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. اس کے بال صرف 3-4 تھے بنا داڑھی میں, تو اس نے سمجھا کہ میری اس 3-4 بالوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے, ان کو اچھے نہیں لگتے اس لیے شاید مسکراتے ہیں. تو اس نے جا کے کیا کیا, وہ سارے 3-4 بال کاٹ دے جو بھی تھے. جب دوبارہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو مسکراتے تھے, ایسی حالت دیکھ کے وہ تھوڑا سا غصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ آ گیا, لال ہو گیا.
नाराज़गी का इजहार किया तो वो भी थोड़ा डर गया। साहब ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आज जो है ना वो थोड़ा सा नाराज़ मेरे मुझे देखते ही आप नाराज़ हो गए हैं, वजह क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू जब पहले आता था ना तो मैं तुम्हें मुस्कुराता था, इसलिए मुस्कुराता था कि क्योंकि नबी तो नबी है, अल्लाह जो जैसे भी दिखाए मौजज़ा या जो भी, तो तुम्हारे इन 3-4 बालों पे मलाइक झूला झूल रहे थे। तो मैं देख के मैं इस वजह से मुस्कुरा रहा था कि यार या क्या अल्लाह का कमाल है कि तुम्हारे 3-4 बालों पे वो मलाइक झूल रहे हैं, लेकिन सबको तो नज़र नहीं है, मुझे मैं नबी हूँ, मुझे नज़र आया तो मैं मुस्कुरा देता था। तो आज तुम्हारे वो बाल नहीं है, वो मलाइक नहीं है, वो झूल नहीं रहे हैं, तो इसलिए जो है ना मुझे थोड़ा सा होता है। तो उसने फिर असाबी ने कहा कि या रसूलुल्लाह, मैंने फिर ये समझा कि आप मेरे इन 3 बालों को थोड़ा सा आपको अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आप मुस्कुराते हैं, इसलिए मैंने काट दिए। तो नबी साहब ने कहा नहीं, काटने के बाद ये सारा सिस्टम ही बंद हो गया, मलाइक वाला आना जुड़ना। तो बात वही है कि अल्लाह जल्ल जलालहू की ये सारी खिलकत है, ये भी आजमाइश है। 4 बाल दे के भी अल्लाह आजमाता है, घनी दाढ़ी दे के भी आजमाता है कि आया ये घनी दाढ़ी तो खूबसूरत है, लग रही है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा नहीं देता हूँ, 3-4 बाल देता हूँ। आज आप जाएं जाके देखें, लेकिन मैं सलाम करता हूँ उनको यार इस दौर में वाकई वो अजीब सी लगती है, 4-8-10 बाल हो वो अजीब सा लगता है, लेकिन उसकी इश्क और मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना है कि वो उसी को अपना जारी जारी और सारी रखा हुआ है। अच्छा, दूसरा, उनके कामों में शरीक नहीं, कोई दूसरा उनके कामों में शरीक नहीं। तौहीद रबूबियत है, मसलन पैदा करना, तदबीर करना, इरशाद इलाही है। बहरहाल सारा अब एक पेज भी नहीं हुआ हमारा ये वाला, इसमें 80 पेज है, तीसरा दरस है, तो अभी तो आज एक पेज भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। एक आयत पढ़ी और एक हदीस पढ़ी, और टाइम मेरे ख्याल में आधा घंटा हो गया, तो हमारा बस यही मकसद है आधा घंटे तक। तो अल्लाह जल्ल जलालू के अफ़ाल में फिर अगले दर्स में इंशाल्लाह वही बात होगी। तो जितने भी काम ये हो रहे हैं ना, एक्सीडेंट का होना, ये तकदीर में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर यही है ना कि भाई तुमने तकदीर के ऊपर भी हमारा ईमान होना चाहिए कि ये अल्लाह की खैर भी अल्लाह की तरफ से आता है, और जो शर आ रहा है ना, बीमारी है, मुसीबत है, जो कुछ भी है, ये भी अल्लाह की तरफ से आता है। तो इसलिए यही है ना, सब्र की तलकीन क्या है, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस्सब्र। तो आजकल हमारी हालत यही हो गई है सबकी, थोड़ा सा भी मसला हो जाता है यार क्या मुसीबत में फंस गए हैं, ये क्या हो गया है यार। बाकी तो सारे नमाज भी नहीं पढ़ते, बहुत से मेरे दोस्त कहते हैं यार समझ में बात नहीं आती, ये अल्लाह जल्ल जलालू क्या है, हम इतनी इबादत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये बुश या इसराइल का वजीर इतना जुल्म, फलस्तीन के बच्चे बच्चे ज़बह हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उनको हो तो कुछ नहीं रहा है। तो ये भी एक आजमाइश है, उनको अल्लाह ने ढील दी हुई है और हमें आजमाना है, हमें आजमा रहा है, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा। पूरी दुनिया के मुस्लिम ममालिक बिल्कुल खामोश बैठे हैं, फौज भी और सदर भी सब खामोश बैठे हैं, कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। 22 लाख की आबादी है इसराइल की, सारे मुसलमानों के नाक में दम किया हुआ है, लेकिन देखें आप 2-3 महीने हो गए, कोई भी नहीं हो रहा। ये भी आजमाइश है। अल्लाह कह रहा है कि भाई तुम कर क्या रहे हो। तो ये नहीं है कि बस हमने नमाज पढ़ ली, ये सारा कुछ कर लिया, खुद बड़े मोहब्बत बन गए, और बाकी जो है ना वो ऐसी हालत में भी हमें, हमारे ऊपर भी और हमारे हुक्मरानों के ऊपर भी ये बातें आती हैं। तो वही है कि है सब अल्लाह के हाथ में। अल्लाह अभी भी अपना जैसे काबतुल्ला शरीफ को बचाया अबाबील के थ्रू, अबरहा जो लश्कर लेके आया, तो अभी भी अल्लाह जल्ल जलालू के ऊपर तो हर किस्म का इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, अभी भी कुछ भी कर सकता है, पूरे दसा दे सकता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जंगी लड़ी, कितने असहाबा शहीद हुए, तो यही था कि भाई अल्लाह को देखना है कि आया मेरे बंदे बातें करते हैं, कुछ करके भी दिखाते या नहीं। ये सारा सिस्टम यही है, नहीं तो अल्लाह के यहाँ तो कोई देर ही नहीं है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ईड़ियों से जमजम का पानी निकाल के अभी तक चल रहा है, 40 लाख रोज़ाना अभी भी लोग वो पानी पी रहे, न पानी में कोई कमी आ रही, न पानी में कोई स्मेल आ रही, न उसकी केमिस्ट्री में कोई तब्दीली आ रही। अगर नहीं आने भी देता तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वाक़या देखो, करबला सामने दरिया दजला है, लेकिन पानी उनको नहीं मिल रहा, प्यासे प्यासे लगे पड़े हैं। तो ये अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह की तदबीर है, जो अभी हमने पढ़ा कि भाई ये सारा महवर यही है।
اگر یہ بات سمجھ میں ہم سب کو آ جائے نا تو کسی قسم کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، کوئی یہ خرابیاں یہ کوئی جتنے بھی یہ جو چل رہے ہیں نا بھئی ہے یا نہیں ہے، ختم ہے بھئی، جب سارا اللہ نے کہہ دیا کہ میری مرضی ہے نا، جس کو باروں جس کو بچاؤں جس کو جیسے کروں، کس کو پیاسا کر دوں، کس کے کب تلا کی پورا ریگستان تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آج دیکھو ہر قسم کا فروٹ کہیں پہ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن مکہ اور مدینہ میں آپ کو ہر قسم کا فروٹ ہر ملک کی چیزیں آپ کو وہاں پہ میسر ہے۔ اور کوئی ایسا دور تھا جو کچھ بھی نہیں تھا، اما ہاجرہ علیہ السلام کو بھیجا تو صرف بچہ چھوٹا جو دودھ پیتا، کچھ بھی نہیں تھا، اتنی سخت گرمی ریگستان میں چھوڑا تو اما ہاجرہ بھی بات کرنے کا حکم نہیں تھا کہ کیا کر رہے ہو اس ویرانے میں جہاں درخت بھی نہیں ہے، ادھر تو چھوڑ کے جا رہا ہے، تو کوئی جواب نہیں دیا، ایک دو مرتبہ بہرحال پھر اس نے اشارہ کیا تو انہوں نے کہا، وہ بھی تھی نا اور تھی، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے اگر ہے بات ختم، بھلے چلے جا، تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، جب اللہ نے کہہ دیا ہے تو میرا سارا بندوبست اللہ ہی کرے گا۔ اسی لیے اما ہاجرہ نے 7 وہاں پہ دوڑے ماری، صفا اور مروہ تھے جو آج تک زندہ ہے، جو بھی حاجی جائے گا عمرے پہ وہ پہلے وہ صحیح رکن ہے اس میں، اور زمزم کا پانی ابھی تک چل رہا ہے، یہ بڑا سب کے لیے حیران کن اور چیلنج ہے۔ بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں جو ہے نا وہ تڑپ دے دین کو سمجھنے کی، اور اس کے بعد دین کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق دے، اور ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرمائے، اور ہم کوئی عالم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کمی بیشی یا کوئی بھی غلطی ہم سے ہو سکتی ہے تو اللہ جل جلالہ سے ابھی ہم معافی مانگ لیتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا مقصد صرف جیسے نبیوں نے پیغام پہنچانا تھا، ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ آپ کی دین کو آگے تک پہنچانا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور اللہ کو سب ہر چیز کا پتہ ہے، اور اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ استغفر اللہ العظیم۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واسترني وارفعني واجبرني، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وآل بیتہ وبارک وسلم، آمین۔